سندھ شرجیل میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 6,88,712 خاندانوں کو راشن بیگز دیے گئے ہیں گورنمنٹ کے، اور راشن بیگ کا جو ہے وہ سپلائی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور اس میں اب اسپیڈ اور تیزی کافی آ چکی ہے۔ ڈرنکنگ واٹر جو ہے اس کے لیے بھی جیری کینز بھی کیے ہیں، کہیں پہ چھوٹے آروز بھی گورنمنٹ نے یوز کیے ہیں۔ 7,37,572 لیٹرز پانی جو اس وقت تک ڈرنکنگ واٹر جو گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کیا جا چکا ہے۔ 7,37,572 لیٹر پانی۔ سلیپنگ میٹس جو ہے وہ 23,740 ابھی تک پرووائڈ کی جا چکے ہیں۔ جانوروں کے لیے بھی جو ماسکیٹو نیٹس ہیں وہ بھی پرووائڈ کی جا چکی ہیں، جو کہ 15,430 ماسکیٹو نیٹس ہیں جو کہ ابھی تک پرووائڈ کی جا چکی ہیں۔ اس وقت اس کے بعد ڈینگی کی صورتحال بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈینگی کی صورتحال بھی پورے پاکستان میں ہی اس وقت جو ہے وہ خراب ہے۔ اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں، پنڈی میں، کراچی میں، اور کراچی کے علاوہ جو دیہی علاقے ہیں سندھ میں وہاں پہ بھی کافی چیزیں جو رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے بعد حکومت سندھ نے ٹوٹل 44 ڈینگی وارڈز جو ہے وہ اسٹیبلش کیے ہیں تھرو آؤٹ سندھ میں، اور وہ ڈینگی وارڈز میں لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جو اس طرح کی بیماری ہو رہی ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے اس نے بھی، اور جو ہماری مقامی انتظامیہ ہے پورے سندھ کی، انہوں نے مل کر ڈینگی کے اسپریز، ملیریا کے اسپریز جو ہے وہ سندھ بھر میں کیے جا رہے ہیں، اور ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بچایا جا سکے۔ اس وقت گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ ہے ڈی واٹرنگ پہ، کیونکہ جیسے یہ ڈی واٹرنگ ہوگی، جیسے پانی نکلتا جائے گا، زمین خشک ہوتی جائے گی، تو یہ مچھر اور یہ بیماریاں بھی اس سے کم ہوتی جائیں گی، لوگوں کا ایکسیس بھی بڑھ جائے گا۔ تو اس وقت فوکس یہی ہے کہ ہر ضلع میں جس حد تک بھی پاسبل ہو وہ ڈی واٹرنگ کے پروسیس کو بڑھایا جا سکے، تاکہ لوگوں کے لیے چیزیں وہ سہولت زیادہ بہتر ہو سکے۔ جیسے ہم نے کہا کہ جی حکومت سندھ کا تیہ ہے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سخت ہدایتیں ہیں، سابق صدر محترم آصف علی زرداری صاحب کی سخت ہدایتیں ہیں کہ جب تک تمام متاثرین مکمل طور پر اپنے گھروں پر واپس نہ جائیں تب تک ریلیف کا کام حکومت جاری رکھے گی۔ ریلیف کا کام، راشن سپلائی کا کام، کوکڈ فوڈ جو بنا بنایا کھانا ہے وہ بالکل جاری رہے گا جب تک سیلاب متاثرین ریلیف کیمپوں میں اور اپنے گھروں تک واپس نہیں جاتے۔ اور جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، پہلے ہوتا ہے اسٹیپ ریسکیو کا، پھر ہوتا ہے ریلیف کا، اور ریلیف کے بعد ہوتا ہے پھر ری ہیبلیٹیشن کا۔ گورنمنٹ کا مکمل فوکس یہ ہے کہ تمام ان لوگوں کو جن کے گھر گرے ہیں، چاہے وہ پارشلی ڈیمیجڈ ہوئے ہوں یا مکمل طور پہ ڈیمیجڈ ہوئے ہوں، ان تمام متاثرین کے گھر حکومت بنا کے دے گی، ان تمام متاثرین کو مکمل طور پر ریلیف حکومت فراہم کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں واحد سندھ حکومت ہے جو اتنے ڈیٹیل میں جا کے یہ ساری چیزیں کر رہی ہے۔ اور جہاں تک کمٹمنٹس کی بات ہے کہ حکومت صرف دعوے کرتی ہے، تو اس حکومت نے 2010 اور 2011 میں اپنے آپ کو پروو کیا ہوا ہے۔ ایک ٹائم پر پورا لیفٹ بینک آپ کا ڈوب گیا تھا، ایک ٹائم پہ پورا رائٹ بینک آپ کا ڈوب گیا تھا، لیکن حکومت نے اس وقت بھی جو کمٹمنٹ کی تھی اس کو پورا کیا۔ لوگوں کی تباہ کاریاں بہت بڑی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی ان کو پھر واپس صحیح سلامت الحمدللہ ان کو سیٹل کیا، اور ان کو معمولات زندگی ان کی جو ہے بحال کی۔ تو اس وقت بھی حکومت کی یہی ذمہ داری ہے، یہی کمٹمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت کی یہ کمٹمنٹ ہے، سندھ حکومت کی یہ کمٹمنٹ ہے، سندھ کی پوری انتظامیہ، سندھ کے وزیر اعلیٰ آج بھی جو ہے وہ مختلف شہروں کے دورے پہ ہیں۔ وہ نوشہر و فیروز آج گئے، پھر گھوٹکیا ہے، ابھی مسکھر بھی جائیں گے۔ تو پہلے بھی ابھی انہوں نے بیچ میں ٹھٹا گئے، سجاول گئے، بدین گئے، میرپور خاص گئے، عمرکوٹ گئے، ٹنڈولائر گئے، حیدرآباد گئے، تمام اضلاعوں کے انہوں نے خود جو ہے ابھی 3rd-4th ٹائم انہوں نے دورے کیے ہیں۔ اس وقت بھی جس وقت ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ مختلف اضلاع کے دورے کر رہے ہیں،
اور ایک ایک جگہ پہ خود جا کے دیکھ رہے ہیں, ایک ایک جہاں پہ کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو خود ایڈریس کرے ان ایشوز کو. تو پوری انتظامیہ کی اس وقت جو ہے, پوری گورنمنٹ کی انتظامیہ کا صرف واحد فوکس یہ ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے, اور سیلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ان کو ریلیف اور پھر جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن تک جایا جائے. اس کے بعد پھر آپ نے کل ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس کے تحت کہ آٹا 65 روپے کلو مارکیٹ میں فروخت ہونا ہے, لیکن وہ آٹا اس لیے آپ نے قیمت مقرر کی کہ آپ کوٹا دیتے ہیں چکیوں کو یا مل مالکان کو, لیکن چکی والے کہتے ہیں کہ ہمیں, اور اس کو پھر مکس کر کے چلایا جاتا ہے تاکہ وہ گندم اور یہ گندم جو ہے وہ مکس ہو جائے اور لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو. وہ پڑ رہی ہے آپ کو 9,000 روپے میں. تو اگر باہر کی گندم آپ 9,000 روپے میں خریدیں, اس سے بہتر نہیں کہ اپنے ملک کی گندم آپ 4,000 روپے میں خریدیں اور لوگوں کو انکریج کریں. مثال کے طور پہ کافی لوگوں نے اعتراض کیا جی حکومت نے 4,000 روپے گندم کیوں ریٹ کیا ہے. ہم نہیں کرتے. اگر جن لوگوں کو اعتراض ہے نوٹیفکیشن واپس کر لیتے ہیں. اگر ہم نے نوٹیفکیشن واپس کیا تو کاشتکار گندم اگائے گا نہیں. اگر کاشتکار گندم اگائے گا نہیں تو آپ کی حکومت ٹوٹل ڈیپینڈ کرے گی انٹرنیشنل جو امپورٹ ہوگی گندم کی اس پہ, اور اگر انٹرنیشنل گندم پہ آپ نے امپورٹ کیا تو نہ ہی اس کی کوالٹی اتنی بہتر ہوگی اور اس کا ریٹ جو ہے وہ پھر اس سے زیادہ ڈبل ہو جائے گا. تو ہمیشہ وائز گورنمنٹس جو ہیں وہ وائز ڈیسیجنز کرتی ہیں. جو حکومتیں دور کا سوچتی ہیں وہ یہ چیز دیکھتی ہیں کہ جی آپ نے فیوچر کو کس طرح دیکھنا ہے, آپ نے اپنے کاشتکاروں کو انکریج کرنا ہے کہ وہ لگائیں, کیونکہ آپ گن پوائنٹ پہ کسی کاشتکار کو یہ نہیں کہہ سکتے تم یہ فصل لگاؤ. یہ گورنمنٹ کے پاس پوری دنیا میں اس طرح کوئی میکینزم نہیں ہے کہ آپ گن پوائنٹ پہ کاشتکاروں کو یا زبردستی حکومت امپوز کر کے نہیں آپ کاٹن نہیں لگاؤ, آپ گندم لگاؤ, آپ شوگر کین نہیں لگاؤ, آپ گندم لگاؤ. تو اگر آپ انکریج کریں تو ان کو وہ سپورٹ دیں گے, کیونکہ ادروائز خدا نہ خواستہ اگر یہ ساری شارٹیج ہو گئی اور خدا نہ خواستہ کل کو آپ کے انٹرنیشنل حالات بھی کوئی اوپر نیچے ہو گئے تو پھر آپ کا فوڈ کرائسس تو ہم نہیں پیدا کرنا چاہتے اس ملک میں. بالکل جی, اس بات پہ ہوئی ہے کیونکہ کافی اسکول جو ہیں اس وقت وہ بنے ہوئے ہیں ریلیف کیمپس اس میں اندر. تو ایجوکیشن منسٹر صاحب کو لاسٹ کیبنٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی پالیسی مرتب دیں اور اس طرح کی پالیسی دیں کہ جن لوگوں کے اسکولز بند ہیں تو یہ نہ ہو کہ جی اینیول ایگزامس میں ان بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے. اور کچھ بچے ہیں جو اسکولز میں ریگولر جا رہے ہیں, کل کو بورڈ کے ایگزامس ہونے ہیں, بورڈ کے ایگزامس میں اگر ان لوگوں کو ایک کے ساتھ زیادتی ہو دوسروں کے لیے وہ ہو تو وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کے لیے پالیسی بنائے گا. 11 ارب روپے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے اکٹھے کیے ہیں برسات متاثرین کی. تو وہ پیسے کوئی آپ کی سندھ حکومت سے بھی انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے, وہ کس طرح تقسیم کریں گے, کیا میکینزم ہوگا, کیونکہ لوگ پریشان ہیں اس وقت, ان کو سخت ضرورت ہے مدد کی. دیکھیں جی آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور بہت ریلیٹڈ ہے اس ملک کی پریزنٹ سچویشن پہ. عمران خان کے پاس جو پاکستان کا نقشہ موجود ہے اس میں سندھ اور بلوچستان ہے ہی نہیں. عمران خان جس پاکستان پہ سب کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جہاں جہاں اس کی حکومت ہے وہ سمجھتا ہے صرف وہ پاکستان کا حصہ ہے, جہاں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے وہ سمجھتا ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. ایک تو جھوٹے ٹیلیتھون, جھوٹی ساری کیمپینیں صرف آپٹکس کے لیے کی گئیں. جتنے دعوے کیے گئے عمران خان نے کہ ہمیں اتنا پیسہ ملا وہ پیسے نہیں ملے, اور جو بھی پیسہ آ رہا ہے یا تو بولتا ہے جی میں چیف منسٹر کے پی کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا یا چیف منسٹر پنجاب کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا. کیوں سندھ کے لوگ انسان نہیں ہیں؟ عمران خان کی اس سے پہلے جتنی سیاست رہی ہے وہ اس کی اینٹی سندھ کے لوگوں کی رہی ہے. جتنا عرصہ عمران خان اقتدار میں رہا 3.5 سال میں ایک سڑک عمران خان نے کوئی فیڈرل پی ایس ڈی پی میں نہیں آئی جس کو وہ کلیم کر سکے جی ہاں یہ سڑک عمران خان نے بنائی ہو. 3.5 سال عمران خان اقتدار میں رہا, ایک رات سندھ میں نہیں رہا. آج جو ہے وہی عمران خان جب ہماری سیلاب متاثرین کی امداد جو کہ سندھ حکومت نے خرید کی, سندھ حکومت نے کراچی میں ایک وینڈر کو آرڈر دیا جس طرح ہم راشن بیگس کے آرڈر دے رہے ہیں, اس وینڈر کے ایک گوڈاؤن, ایک اس کے فیکٹری کراچی میں ہے, اس کی ایک فیکٹری لاہور میں ہے, پنجاب میں کہیں پہ اس کی. تو وہاں سے جب اس کو آرڈر دیا گیا تو جو پنجاب سے سامان آ رہا تھا اس کو بارڈر پہ سیل کیا گیا. اس سیل کرنے کے بعد ایف آئی آر کاٹی گئی اور وہ سامان ضبط کیا گیا. میں کہتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. یہ ایسا کام
بھارت اور اسرائیل نہ کرے جو عمران خان اس وقت سندھ کے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے. اور عمران خان کا ٹوٹل اس وقت سیاست جو ہے وہ منافقت کی طرف جا رہی ہے. اس کی مکمل سیاست جو ہے وہ ملک میں انتشار کی لیے جا رہی ہے. یہ شخص نہ اس قوم کے ساتھ مخلص ہے نہ اس عوام کے ساتھ مخلص ہے. وہ صرف اور صرف اپنی کرسی کی لالچ میں, اس کرسی کی ہوس میں اس وقت پاگل ہو چکا ہے. جس طرح کے اس وقت وہ حرکتیں کر رہا ہے, جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے, جس طرح کے وہ کل سے بھی کل جو ان کے ٹرینڈ چلنا شروع ہوگا سوشل میڈیا پہ, یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی بنا پر کھیل رہا ہے. اس کے پاس ریئل پبلک کی کوئی طاقت نہیں ہے. ایک طرف لوگ ڈوب رہے ہیں پانی میں, ایک طرف لوگ جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہیں, اور وہ شخص کنٹینر میں بیٹھ کے گانے چلا رہا ہے اور ناچ گانے لگا کے بیٹھا ہے, اور اس کے جلسوں میں جو ہے وہ ناچ گانے چل رہے ہیں. کیا یہ ملک اس طرح ہوتا ہے؟ قومیں اس طرح ہوتی ہیں؟ یہ کوئی قوم اس طرح نہیں ہوتی جو اس وقت جس طرح کی پالیٹکس عمران خان کر رہا ہے. پہلے اس نے کیا کیا, ایک جھوٹی تصویر کو اس نے سوشل میڈیا پہ انہوں نے ٹیگ کیا, یونائٹڈ نیشنز کو ٹیگ کیا, اور پوری دنیا کو میسج دیا کہ پاکستان میں ان سیلاب متاثرین کو امداد نہ دی جائے. میں کہتا ہوں یہ کرمنل نیگلیجنس کا کیس ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ فوری طور پر اس پہ نوٹس لے. میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک شخص آپ کے ملک کے اس مظلوم عوام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, ان مظلوم متاثرین کے خلاف سازش کر رہا ہے, آپ کون سے قانون کے تحت, کون سے آئین کے تحت اس کو آپ باہر رکھ سکتے ہو؟ ایسے شخص کو فوری طور پر سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے جو ایسے موقع پہ اس طرح کی سازشیں کر رہا ہے. اور تمام اداروں کا یہ فرض ہے کہ جو ریڈ لائنز عمران خان اس وقت کراس کر رہا ہے اس ریڈ لائن پہ نوٹس لیں. کیا پاکستان میں اتنی ریڈ لائنز آج تک کسی اور جماعت نے کراس کی ہیں؟ کیا پاکستان میں اس ملک میں ایک قانون چلے گا یا 2 قانون چلیں گے کہ عمران خان آج دن تک اس کو لاڈلا تصور کیا جاتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں عمران خان ایک, ہم سمجھتے سب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ فارغ آدمی ہے, بیوقوف آدمی, آپ کہتے رہتے ہو کہ یہ بیوقوف آدمی ہے, لیکن وہ بیوقوف نہیں, وہ بہت سمجھدار آدمی اس حساب سے ہے کہ اس نے جو ابھی تک پلاننگ کی اس کو وہ کامیاب جا رہا ہے. کیسے؟ اس نے چیف الیکشن کمشنر کو متنازع بنانے کی کوشش کی, اس نے ملک کی عدالتوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی, اس نے ملک کے ہر ادارے کے سربراہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی, اور اس میں کامیاب ہو گیا. وہ کوئی عدالت اس کو سزا دیتی نہیں ہے, کوئی اس کے لوگوں کے گناہ یا لوگوں کے اوپر جو کیسز ہوتے ہیں وہ پروو ہونے ہوتے ہیں کورٹوں میں. عمران خان کے خلاف تب کیس داخل ہوتا ہے جب وہ اوپن شٹ کیس ہوتا ہے, جب سب کو پتا ہوتا ہے کہ عمران خان یہ کرائم کر چکا ہے اور یہ چیزیں مان چکا ہے, وہ رپورٹیں آ چکی ہیں. اس کے باوجود عمران خان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. عمران خان انٹچبل شخص بنا ہوا ہے. ملک کا کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی عدالت, کوئی الیکشن کمیشن, کوئی اور ادارہ عمران خان کے خلاف ایکشن نہیں لیتا. تو یہ سوال ضرور جنم دیتے ہیں پورے ملک اور قوم کے سر پہ کہ جی یہ آخر ایسا کیا شخص ہے جس کے سارے گناہ عیاں ہیں, جس کے گناہ چھپے ہوئے نہیں ہیں, جس کا پورا کردار چھپا ہوا نہیں ہے, جس کی پوری ہسٹری چھپی ہوئی نہیں ہے, جو فورن فنڈنگ کیسز میں آپ کو بھارت پیسے دے رہا ہے, فورن فنڈنگ کیس میں آپ کو اسرائیل پیسے دے رہا ہے, پھر بھی وہ شخص سیاست کر رہا ہے. اس کے خلاف جو بھی ڈیسیجن یا ججمنٹ جو الیکشن کمیشن میں آ رہی ہیں ساری ریزرو ہو رہی ہیں, اور پھر 2 3 4 ماہ 5 ماہ میں تک چل رہی ہیں. پہلے یہ شخص نے اسی فورن فنڈنگ کے خلاف کیس کے خلاف 6 سال 7 سال یہ التوا لیتا رہا, اس کو ڈریگ آن کرتا گیا. اس کے بعد ججمنٹ آ گئی. ججمنٹ کے بعد کیا ہوا؟ ججمنٹ میں تو کلیئر لکھا کہ یہ شخص چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے, یہ ہر اس کرائم میں ملوث ہے. جب وہ ججمنٹ یہ چیز کہتی ہے کہ یہ شخص ہر کرمنل میں, ہر کرائم میں, ہر منی لانڈرنگ میں ملوث ہے, تو اس کے بعد اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کس نے عمران خان کو آج تک انگلی تک نہیں لگا سکے؟ کیوں؟ کہ وہ شخص اپنی سازش میں کامیاب ہو رہا ہے. وہ پہلے اداروں کو متنازع بناتا ہے تاکہ ادارے پریشر میں رہ کر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے. اور ابھی تک اس کی جتنی بھی جو کوشش رہی ہے وہ اس طرح کی رہی ہے. کل بھی 2 دن پہلے جلسہ کرتا ہے چکوال میں بیٹھ کر, وہاں جو اس نے بیہودہ زبان استعمال کی ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ کوئی تمہیں فون کرے تو تم فون کا جواب, اگر تمہیں فون پہ ایک انسٹرکشن دے تو وہ تم دوسری انسٹرکشن دینا. وہ اتنا ڈرپوک بزدل شخص ہے عمران خان, اتنا بزدل شخص ہے, اس میں اتنی آج تک ہمت نہیں وہ بتایا کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کون ہے. ان کا نام لیتے ہوئے اس کے جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے, پسینے چھوٹتے عمران خان کے. اور دوسری بات, تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ جی تم نے کوئی تمہیں فون کرے تو جواب ہی تم فون پہ یہ کہنا. عمران خان تم یہ خود چیز کا اعتراف کر چکے ہو, تم یہ خود چیز پوری ایڈمٹ کر چکے ہو. جب تم 3.5 سال اقتدار میں تھے تو تم لوگوں کو فون کروا کے اپنے اسمبلی میں بل پاس کرواتے تھے. عمران خان تم یہ اعتراف کر چکے ہو کہ 3.5 سال تم نے جو بھی تمہارے پاس اقتدار تھا اس میں تمہارے پاس میجورٹی نہیں تھی, نہ تم کو بھی سینٹ کی کوئی سیٹ جیتنے کے قابل تھے, نہ ہی تم اسمبلی میں کوئی بل پاس کرانے کے قابل تھے,
نہ ہی تم کسی ملک سے لون لینے کے قابل تھے، نہ ہی تم اس ملک میں کسی قسم کی کوئی قانون سازی کرنے کے قابل تھے. تم نے جو کام کیا وہ انہی فونوں کے ذریعے کیا. تو جو شخص اس سے بڑا منافق شخص، اس سے بڑا دوغلا شخص، اس سے بڑا دو نمبر شخص پاکستان کی سیاست میں کبھی پیدا نہیں ہوا ہے. اور یہ شخص اس وقت اس ملک کے تمام اداروں کے لیے سیکورٹی رسک بنا ہوا ہے، اس ملک کی قوم کے لیے سیکورٹی رسک بنا ہوا ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ میں کہتا ہوں، ادارے بھی بعد میں، قومیں بھی بعد میں، سب سے بڑی بات ہے انسانیت. جس شخص میں انسانیت نہیں ہے اس شخص میں کچھ نہیں ہے. کیا یہ انسانیت تھی کہ سیلاب متاثرین، ان کی ویڈیو فوٹیج ہم نے دیکھی ہے، ان لوگوں کو، معصوم بچوں کو لوگوں نے دیکھا ہے، وہ تو اپنے گھر سے کبھی نکلتا نہیں، جل سے کے کنٹینر سے کبھی نکلتا نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے ان متاثرین کو، ان معصوم بچوں کو گود میں اٹھایا، ان سے پوچھیں، ان کی ماؤں کی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کی ماؤں کی آنکھوں میں سب کیا چل رہا ہے. ان کے خلاف بھی سازش کر رہا ہے. تو یہ شخص جو انسانی نہیں ہے، یہ حیوان نما شخص جو ہے، وہ اس ملک میں مسلط انفارچونیٹلی 3.5 سال کیا گیا. اور اب وہ اس کو 3.5 سال جو اس کو بریدنگ سپیس ملا ہے، اس میں وہ اور اس ملک میں گند پھیلا رہا ہے. وہ ان متاثرین کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ان معصوم لوگوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. ان کی تم امداد اپنے پنجاب بارڈر پہ، تمہاری پنجاب حکومت کو ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے اس شخص کے لیے. اچھا شجیل صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی کوٹڑی پر جو ہے وہ پانی کم رہا ہے، اونچے درجے کا سیلاب ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک مشرف فروز شہر وہ ڈوبا ہوا ہے، کین شاہ ڈوبا ہوا ہے. ان شہروں سے پانی کیوں نہیں نکل رہا، کب نکلے گا؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو کہا کہ کوٹڑی میں اب پانی کم ہوا ہے، تو اب ڈی واٹرنگ پروسیس تمام جگہوں پر ہو رہا ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈی واٹرنگ پروسیس کو یقینی بنا رہا ہے اور پانی نکلنا شروع ہو رہا ہے. اگر آپ ڈیلی کسی بھی جگہ پہ دیکھیں گے تو جو پانی کا لیول آج سے 1 ہفتہ پہلے تھا اب اس سے کم ہے، کیونکہ جو کوٹڑی والا پریشر نکلا ہے تو سب نے ڈی واٹرنگ اپنی سٹارٹ کر لی ہے. ڈی واٹرنگ ہو رہی ہے، اس میں ابھی ٹائم لگے گا. ڈی واٹرنگ میں 100% ڈی واٹرنگ میں تو مہینوں کے مہینوں لگ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے مین جو آپ کے ہیں ڈرینیج وہ تو آپ کلیئر ہو جائیں گے، لیکن وہ جگہیں جو آپ کے بالکل لو لائن ایریاز ہیں ان کو پمپنگ کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے. تو اتنی زیادہ پمپنگ مشینز ہر تحصیل، ہر گاؤں تک پہنچانا اور ان کو پروکیومنٹ کرنا، وہ بھی گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی انٹرنیشنل لوگ ہیں وہ سارے اس چیز کو دیکھیں. اچھا شجیل صاحب، آپ نے گندم کی بات کی، گندم کا اسٹاک آپ کے پاس کتنا ابھی تک موجود ہے؟ آپ نے کہا کہ جو گندم آپ نے پرانے ریٹ پر دی ہے تو آگے سے بھی پرانے ریٹ پر ہی لوگوں کو ملنی چاہیے. تو کتنا اسٹاک ہے، کتنا اسٹاک جو آپ نے آگے فراہم کیا ہوا ہے جو پرانے ریٹ پہ ملنا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ نام ہر بزدل ہے وہ ایکس اور وائی کا نام نہیں لیتا، تو آپ بتا دیں وہ کون ہے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی؟ دیکھیں وہ تو اگر اس کو جو بندہ ایکس وائی کا نام نہیں لیتا، جب وہ نہیں نام لیتا، مجھے کیا پتا ہے کون ایکس اور وائی؟ آپ کو پتا ہے نام ایکس وائی کے؟ آپ تو صحافی ہو، میں تو صحافت کام نہیں ہے. آپ کو پتا نہیں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو، تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تبھی تو میں بولتا ہوں اس بزدل شخص کو، اس ڈرپوک شخص کو تھوڑی ہمت پیدا کر، نام لے ایکس وائی ہے کون، تو ہمیں بھی تو پتا چلے وہ ایکس وائی کون ہے. جنہوں نے تمہاری نیندیں حرام کی ہوئی ہیں، جن کے بجائے تم رات کو سو نہیں سکتے ہو، جس کی وجہ تمہیں اتنی پریشانی ہے کہ جی اب جو ہے نیا چیف کون ہونا چاہیے. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کوئی اپوزیشن لیڈر کہتا ہے کہ جی کہ فلانے کو آئی جی لگا دو، فلانے کو ڈی جی لگا دو، فلانے کو جو آرمی چیف لگا دو؟ یہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے، کیونکہ اسمبلی میں یہ اپنی رکنیت چھوڑ چکا ہے. اپوزیشن لیڈر سب راجہ ریاض صاحب ہے. تو یہ کس حیثیت سے صرف جلسے کرنے سے، اسٹیج پہ روزانہ کانسرٹ کرنے سے آپ اپیل کرو گے کہ جی میں لگاؤں گا چیف؟ اس طرح تو کل کو بہت ساری پارٹیاں ہیں، بہت مذہبی جماعتیں جو اس سے ڈبل ٹرپل جلسہ کر سکتی ہیں، کل کو وہ بولے جی میرے کہنے پہ کسی کو چیف لگاؤ. تو یہ شخص ہوتا کون ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ دوسرا آپ نے جو آٹے کی بات کی، آٹے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ کے پاس جتنا اسٹاک ہوتا ہے، میں سمجھاؤں گا آپ کو بات، وہ جو بھی گندم سپلائی ہوتی ہے اس کا 25% اسٹاک گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، باقی وہ پرائیویٹلی پروکیور کرتے ہیں مل مالکان جو فلار ملز والے ہوتے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ نے یہ اس بار ایشورنس کرنی ہے کہ جو بھی گندم جو گورنمنٹ کی پروکیورمنٹ سے لی ہوئی ہے جو وہ ملوں کو دیں گے، اس گندم کا جو ہم سبسڈی دے رہے ہیں وہ سبسڈی غریب عوام تک پہنچے. تو اس بار یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ٹارگیٹڈ ایریاز میں ان گندم کو سیل کیا جائے گا تاکہ جو ایکچوئل غریب ہے وہ اس کا فائدہ لے سکے. یہ نہ ہو کہ جی مثال کے طور پر ایک صاحب حیثیت شخص بھی اسی پیسوں پہ گندم خرید رہا ہے
اور ایک مزدور بھی اسی پسند مزدور وہ اسی گندم کو خرید رہا ہے. تو یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوگی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے.